اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ سورہ مائدہ میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ان غیروں کو، یہود نصارہ کو اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ ان سے دوستی، دلی دوستگی لگانا یہ کیا ہے؟ ایمان کو ختم کرنے والی بات ہے۔ جا بجا یہاں بھی یہ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، ان لوگوں سے جو بھی تعلقات بنائے گا وہ ان میں سے ہے۔ یعنی ان کا کلمہ، ان کی نماز، ان کا روزہ نہیں بچا سکتا۔ یہ تو برائے نام، یہ تو رسم و رواج کی نیت سے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ دل میں بھی ہوتا تو صرف یہ بات تو نہیں ہے نا نماز، یہ بھی تو ان لوگوں سے ہوشیار ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے اگر نماز کا حکم ہے، اگر روزے کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، تو یہ بھی تو حکم ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ۔ اوامر اور کیا ہے نواہیات دونوں پر عمل کرنے، جیسے بدکاری نہیں کرو، قتل نہیں کرو، تو وہ بھی منہی عنہ چیزیں ہیں۔ اگر اس کو کوئی جائز کر کے کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ یہاں ان سے تعلقات بنا کر اور کامیابی کا راز بنائے کہ نہیں، ہماری کامیابی تو اس میں ہے کہ ان لوگوں سے تعلقات بنائیں، تو کیونکہ اللہ کے دین کی تو مخالفت ہوگی نا۔ اور پھر یہ کہ جس طرح منافقین نے ان سے تعلقات بنائے تھے، ان کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ خسرت دنیا والآخرت، دنیا بھی گئی۔ اللہ نے فرمایا قانون یہ ہے جو ایسے کرے گا نہ ادھر کے رہے اور نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملے گی نہ آخرت۔ تو یہاں مزید فرمایا اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں کھائی اللہ کی کوشش سے، پوری مکمل قسمیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال ختم ہو گئے اور یہ نقصان اٹھانے والے میں سے ہو گئے۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ یہ لوگ کون ہیں۔ یہاں پہ تھوڑے سے مشکلات ہیں کہ ان کا معنی تھوڑا بتا دوں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ، یہاں کے انہوں نے دو معنی بتائیں کہ کہیں گے وہ لوگ، یہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہودیوں پر غلبہ عطا فرمایا، یہ پیچھے سب حالات ہو گئے، مدینہ منورہ میں بھی وہ ختم ہو گئے اور آگے خیبر بھی فتح ہو گیا، سب ان کا ستیہ ناز ہو گیا، ان کے خواب وہ ختم ہو گئے۔ انہوں نے بولا نا ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے تعلقات جوڑے، کل کو تو ہم غریب بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم پر مصیبتیں بھی آ سکتے، لیکن جب وہ مٹ گئے تو مسلمانوں کو غلبہ اللہ نے عطا فرمایا اور یہودیوں کو قتل کرنے اور جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا، تو مسلمانوں نے یہودیوں کو جھڑکتے ہوئے منافقین کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کہا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ کیا کہا کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے لیے پختہ قسمیں کھائی تھی؟ کیا؟ جہد ایمان، ایمان قسم، ایمان ہوتا ہے، ایمان قسم، لا یأخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری مدد کریں گے۔ ان منافقین نے یہودیوں کو کہا بات ہوگی نا، ہم تو ان کے ساتھ میثاق مدینہ میں تو ہیں، لیکن وقت آئے گا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جنگ احزاب میں بھی انہیں بولا تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندرونی طور پہ کام کریں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر جنگ وہ بھاگ گئے تو حضور علیہ السلام ابھی اپنے آلات جنگ رکھ رہے تھے کہ جبریل آئے، بولے نہیں اصل جنگ تو اب ہوگی۔ بولا جنگ؟ بولا ہاں، مدینہ منور جو بین القنقات، یہ جو اندرونی طور پہ اب ان کو ٹھکانے پہنچانا ہے۔ ایک معنی تو یہ تھا۔ دوسرا معنی انہوں نے یہ کیا، یا مسلمانوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھا کر ہمیں یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ اب اللہ تعالیٰ نے نفاق کا پردہ چاک کر دیا اور یہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے، کیونکہ
انہیں ثواب کے بدلے عذاب ہوگا، اور دنیا میں یہودی قتل اور جلا وطن ہونے کے بعد ان کا کوئی سہارا نہ رہا، اور یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، کن کو؟ منافقین کو، جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا۔ تو اس آیت میں اس کے طرف یہ اشارہ ہے۔ آگے فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لبیک یا رب، اے مسلمانوں، من یرتد منکم، جو تم سے مرتد ہو جائے۔ یہ 7 قبیلے میں اب اس کا تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں۔ عن دین، اپنے دین سے، دین اسلام سے، فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ یہ لوگ اللہ سے، یہ جو نئی قوم آئی اللہ سے محبت کرے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ایسی قوم ہوگی، یہ ختم ہو جائیں گے مرتد۔ اذلۃ علی المؤمنین، اور یہ مسلمان بڑے نرم اور اچھے مزاج والے ہوں گے مسلمانوں کے ساتھ۔ عزت الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوگے۔ جو کل ہم پڑھیں گے اشداء الکفار، جو اللہ اکبر نے ایک شعر میں پڑھا، ہو حلقہ یاران تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کریں گے اللہ کے راہ میں، لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت سے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگی۔ اللہ کے دین میں کیا خوف ہے؟ اللہ کی بندگی میں کوئی خوف ڈر کسی سے نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کرے، اللہم ارزقنا یا رب۔ اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، واسع علیم۔ اس میں 2-3 باتیں یہاں سے تفسیر سے کرتا ہوں کہ یہ قبیلے کون تھے، اس کے بارے میں آپ سنیں۔ مرتدین کے 11 فرقے تھے، کتنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھے۔ ایک فرقہ بنو مدلج تھا، ان کا رئیس جو تھا ذوالحمار تھا، اور یہیں اسود عنسی تھا، یہ شخص کاہن تھا، اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا اور ان شہروں پر غلبہ پا لیا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عاملوں کو نکال دیا جو وہاں کے صحابہ مور تھے، غلبہ پایا تو ان کو ہٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سرداروں کے نام خط لکھا، اللہ تعالیٰ نے فیروز دیملی کے ہاتھوں اس کو ہلاک کر دیا، اس کا خاتمہ اس فرقے کا ہو گیا۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ جس رات وہ قتل ہوا، کون؟ اسود عنسی، جو کاہن تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کی خبر مسلمانوں کو دی تھی، جس سے مسلمان خوش ہوئے۔ پھر اس کے دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضور علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ پھر ربیع الاول کے آخر میں یہ خبر پھر وہاں سے لوگ آئے کہ ہاں یہ ایسے ہو، لیکن حضور نے پہلے بتا دیا، وہ ختم ہو گئے۔ دوسرا فرقہ کیا تھا؟ بنو حنیفہ، یہ مسلمہ کذاب کی قوم تھی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مکتوب لکھا، از مسلمہ رسول السلام، اس نے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، مسلمہ رسول اللہ ملعون، یہ ملعون تھا نا، اس ملعون نے آپ نے کہا رسول اللہ، برائے محمد کے خط میں حضور کو لکھ رہا ہوں، برائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمہ کذاب، انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کہا، وہ ملعون تھا۔ اس نے بولا مسلمہ رسول، محمد رسول علیہ السلام کو خط لکھ رہا ہے، بات عظیم یہ کہنا کہ یہ زمین آدھی آپ کی ہے اور آدھی میری۔ مسلمہ نے کذاب نے لکھا، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں، آدھی تیری آدھی میری، لڑیں گے نہیں، جھگڑا نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، از محمد، خط کس کے طرف ہوتے؟ از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائے مسلمہ کذاب، ان رسول تو تھا نہیں، اس نے تو اپنے آپ کو رسول اللہ کہا، لیکن حضور نے پھر کہا مسلمہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا، کاذب بھی ہوتے کذاب، کاذب جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا۔ بات عظیم یہ کہنا کہ تمام زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس میں لکھا تھا خط میں، اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا کرے، نہ تیری ہے نہ میری ہے، اس کا وارث اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بناتا ہے
اور نیک انجام متقین کے لیے، والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ اس سے جنگ کی، اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں یہ مردار ہوا۔ کون؟ یہ مسیلمہ کذاب۔ وحشی کہتے تھے کہ میں نے اپنے جاہلیت کے زمانے میں سب سے نیک شخص کو شہید کیا، اور اپنے اسلام کے زمانے میں سب سے بدترین شخص کو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو تو حالت کفر میں اس نے مسلمہ وحشی تو مسلمان ہی نہیں تھا، لیکن جب مسلمان ہوا بولا اب اس کا اللہ تعالیٰ پھر دعا کر دیا، اللہ تعالیٰ میں نے اتنے بڑے کافر کو مار دیا، یا اللہ اس کے بدلے مجھے معاف کر دے کہ میں نے امیر حمزہ کو۔ حالانکہ اس کی وہ 4 آیتوں میں ہم نے وضاحت کی، سورہ نساء میں آیت نمبر 48 اور 116، اور سورہ کیا نام ہے فرقان میں آیت نمبر 70، اور سورہ زخرف میں آیت نمبر 53۔ یہ جب حضور نے لکھی تو وہ کلمہ پڑھ کے آگے بلٹی۔ تیسرا قبیلہ، اچھا یہ ان کا بھی خاتمہ ہو گیا، اس میں بہت بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، بہت بڑے۔ تیسرا فرقہ بنو اسد تھا۔ آج کا مسیلمہ کذاب جو ہے وہ کون ہے؟ قادیانی ہے۔ ان کے ساتھ بالکل تعلقات بائیکاٹ ہمیشہ رکھنے چاہیے۔ آج کسی نے سوال کیا، بولا میرے بیٹے نے ان میں شادی کی، تو میں نے بولا کیسے ہوا؟ نہیں بولا اس نے کلمہ پڑھا تھا، اب وہ اس لڑکی کی ماں وفات پائی۔ میں نے بولا نہیں، آنا جانا تو ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل اگر بیٹا ان سے تعلقات رکھے، باپ کے اوپر فرض ہے اس بیٹے سے تعلقات ختم کرے، اور اگر باپ کتنا بڑا مہربان ہے، لیکن اگر قادیانی سے ان کا سہولت کار ہے تو بیٹے پر فرض ہے کہ ایسے باپ سے بھی تعلقات ختم کرے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کل ہم نے سنا ہے، کیونکہ اللہ و اللہ کا نبی تمام کائنات کے افراد پر مقدم ہے، یہ بعد کے رشتے ہیں۔ اور باقاعدہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نام لے کر، اور سورہ اس میں میں نے سورہ مجادلہ میں ہو اولو کان آباؤہم، یہ 2 جگہ میں اگرچہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہو، ان کے اولاد کیوں نہ ہو، لیکن جب اللہ نبی کے مقابلے میں آئیں گے ختم۔ قادیانی اس کے مقابلے میں بالکل بائیکاٹ، ہاتھ نہ ملانا ہے، نہ سامنے آ جائے تو یوں دیکھ لینا، اگر کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن بالکل ان سے ایسے پکا بائیکاٹ، کاروبار میں شرکت نہیں، کسی طریقے سے ان سے آپ نے بات نہیں کرنی۔ بس ہاں بولو تم اپنا وہ دین بنا لو، کوئی جعلی جو ہمارا دین ہے جو یہودیوں نے تمہیں دیا ہے اس کا اعلان کر دو، پھر ہم تمہیں کافر کہہ کر پکاریں گے، ہاں قادیانی۔ لیکن جو تم نے طریقہ اختیار کیا ہے اس میں ہم تمہیں معاف نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو تیسرا فرقہ جو ہے بنو اسد، یہ طلیحہ بن خویلد کی قوم تھی۔ بنو اسد طلیحہ بن خویلد کی قوم تھی۔ اس شخص نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے جنگ کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا۔ یہ شکست کھانے کے بعد، یہ بڑا جنگجو تھا، بڑا بہادر تھا، بڑا لڑاکو تھا، اور پھر مسلمانوں کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزار لشکر تیار کیا تھا مدینہ منورہ پر حملہ پر۔ حضور نے پہلے بھیجا، بولا جاؤ، تو جب شکست کھایا بھاگ گیا، پھر آخر میں پھر مسلمان ہوا، اور پھر حالت جنگ میں یہ مسلمان ہو گیا تھا، بڑے بہادری سے لڑتے یہ شہید ہو گیا تھا۔ تو اس پر وہ ہے کہ اس کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے یا نہیں، کیونکہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، لیکن کہہ سکتے، علماء نے لکھا کہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، طلیحہ بن خویلد رضی اللہ تعالیٰ، لیکن بیچ میں بہت دور چلا گیا تھا، اسلام کے خلاف، حضور کے خلاف جنگوں میں آ گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے وہ ہیں، پھر مسلمان ہو گیا اور اس نے نیک عمل کیے۔ یہاں پہ مختصر سی بات ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں مرتدین کے 7 فرقے تھے، یہ تو پہلے کے تھے۔ عیینہ بن حسن کی قوم فزارہ، نمبر 2 قرع بن قشیری کی قوم عطفان، اور نمبر 3 فجاد بن یہ اصل تھی بنو سلیم، مالک بن نویرہ کی قوم بنو یربوع، سجا بنت منذر، یہ وہ عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور مسلمہ کذاب سے نکاح کیا، اور اس کی قوم تمیم کے بعض لوگ تھے، اس نے اس کو صحیح ٹھکانے بچایا۔ اس نے بولا ہماری نبی تو نے وہ کیا رکھا، مہر کیا رکھا؟ وہ بولا ہاں، مسلمہ کو بولا تو میرے شوہر، مجھے مہر کیا دیا؟ بولا تیری امت کو جو ہے نا 2 نمازیں معاف۔
یہ صحیح پاگل تھے. اشعث بن قیس کی اچھا چھٹی قوم کیا؟ اشعث بن قیس کی قوم کندہ. نمبر 7 حتیم بن زید کی قوم بنو بکر بن وائل، یہ بحرین میں تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں ان 7 مرتدین فرقوں کا مکمل خاتمہ کرا دیا تھا. اور حضرت عمر کے عہد میں ایک شخص مرتد ہوا تھا، یہ غسان کی قوم کا جبلہ بن احم تھا. اس کو ایک تھپڑ نے نصرانی عیسائی بنا دیا تھا. یہ آیا تھا، وہ حج کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے اس کے چادر پر جو ہے ایک شخص پیر پڑ گیا، اس نے اس کو تماچا مارا. اس شخص نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ تمہیں چماٹ لگائے گا. اس نے تھپڑ کے بدلے بولا میں 10,000 دینار دیتا ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، اب مجھے غلام یہ وہ مارے تو یہ تو بری بات ہے. اس شخص نے بولا نہیں میں چماٹ ہی لگاؤں گا، ہاں، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تھوڑی سی. غبارے میں جو ہوا بھولی ہوئی ہے نا، یہ ہوا نکل جائے. اسلام میں ہو گئے تو اپنی ہستی کو مٹا دو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے، وہ دوسرا وہ شعر کہتے ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. سب اسلام تو ایسے تعلیمات دیتا ہے کہ بھائی محبتوں کا پرچار. ہاں، کوئی اپنے آپ کو بڑا نہ کہے اور اپنی ہستی کو مٹا دو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. تو پھر وہ مہلت جب جیسے چاہیے موقع ملا اور روم بھاگ گیا، مرتد ہو گیا. بولے چلو اب جان چھوٹ گئی، یہ تو اسلام ہے بھائی، یہ تو سب کا بھی کتنے آدمی کے ساتھ مجھے برابر کھڑا ہے. بولا ہاں یہی تو اس کی صداقت ہے کہ یہاں پہ کوئی کسی سے بڑا نہیں ہے. ہاں بڑا ہے تو کل پڑھیں گے سورہ حجرات میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار متقی ہے. تو یہاں پہ آج ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایسے قوم آئے گی کہ وہ یہ صدیق اکبر کی شان ہے. یہاں بھی انہوں نے کہا اس آیت میں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی خلاف کی حقانیت صاف طور پر مذکور ہے، کیونکہ مرتدین سے جہاد آپ ہی نے اپنے زمانے خلافت میں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور حضرت ان کے دور میں بھی جہاد ہوئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جنگیں صرف باغیوں سے ہوئی. مرتدین سے جہاد صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا، جو اس آیت میں مذکور ہے. خیال ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے مرتدین پر جہاد نہیں ہوا، ہاں قتل کیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پھر انہوں نے آگے پھر اس کا مزید وضاحت کریں گے. ان لوگوں نے کچھ اور جو اہل بدع ہیں ان آیت مقدسات سے کچھ غلط معنی لیے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. اس ولی سے کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ کی ولایت، ان کی خلافت بلا فصل لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کی تحریف کرنے والوں کے شر سے بچا. اور جو 1400 سال امت جس پر اجماع اور متفق علیہ فیصلہ خلیفہ اول صدیق اکبر ہے، خلیفہ ثانی عمر فاروق ہے، اور خلیفہ ثالث عثمان بن عفان ہے، اور خلیفہ رابع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین ہے. یہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، تواتر کے ساتھ ہے. اللہ اسی پر جینا، اسی پر بہت نصیب فرمایا. آج 21ویں تراویح آپ لوگوں نے خلاصہ بھی سنا، اس کے بعد تھوڑا سا درس بھی سنا. اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں خصوصاً معتکفین بیٹے حضرات بہت سارے کثیر تعداد سے مسجد میں، اللہ ان کی برکتوں سے مسلمانوں کی مشکل آسان فرمائے. فسادیوں کے فساد سے جس لباس میں بھی ہیں، اللہ ان کے فساد سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ خصوصی کرم فرمائے. اسرائیل کے ظلم سے اللہ انہیں نجات فرمائے. ہمارے بیماروں کو شفا، بے روزگار بچوں کو رزق حلال، یا اللہ بے گھروں کو اپنے گھر، اور یا اللہ جنہوں نے شادی انہیں نیک اولاد سے، جنہیں اولاد دی اللہ ان کی اولاد کی خوشیاں اور ان والدین کو نصیب فرما. ہم سب کے محرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا